السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرۃ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہمارا 7واں پارہ سورۃ المائدہ جاری ہے۔ 89 یعنی 99 آیات ہو گئی ہیں، 90 یعنی 90 آیات آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بت، والازلام، اور پانسے کے تیر۔ دروازہ تو نہیں نوکا ہوا؟ رجسن، ناپاک ہے، من عمل شیطان، عمل میں سے شیطان کے فاجتنبوہ، پس اس سے بچو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما، بے شک، یرید، چاہتا ہے، شیطان، ان کے یوں کیا وہ ڈال دے، بینکم، تمہارے درمیان، عداوت، دشمنی، والبغضاء، اور کینہ، فی الخمر، شراب، والمیسری، اور جوئے کے ذریعے، شراب اور جوئے کے ذریعے، یہاں فی کا مطلب ذریعے آ جائے گا۔ وَیَصُدَّکُمْ، اور وہ روکے تم کو، عن ذکر اللہ، یاد سے اللہ تعالیٰ کی، اور عن الصلاۃ، نماز سے۔ فَہَلْ أَنْتُم مُنْتَہُونَ، پس کیا تم باز آنے والے ہو؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور کہا مانو اللہ تعالیٰ کا اور کہا مانو رسول کا۔ وَاحْذَرُوا، اور ڈرو، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پس اگر تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، انما، یہ کہ، للرسول، ہمارے رسول پر، بلاغ، پہنچا دینا ہے، مبین، واضح۔ لیس علی الذین، نہیں ہے ان لوگوں پر، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، جناح، کوئی گناہ، فیما طعموا، اس میں جو وہ کھلائے گئے، اذا متقوا، جب وہ ڈرتے تھے، وآمنوا، اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، ثم اتقوا،
پھر ڈرتے تھے، وامن اور ایمان لائے، سمت کو پھر ڈرتے تھے، واسن اور نیکی کی، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اب شراب اور جوئے کے بارے میں یہ آخری حکم ہے جو آیا۔ سب سے پہلے حکم یہ تھا کہ اس میں وہ انگور سے تم شراب اور رزق اچھا بناتے ہو، بس ویسے ہی ایک اشارہ تھا۔ پھر بھی لوگ چونکہ شراب تو پیتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے پینے کے بعد عقل کام نہیں کرتی یا سمجھ نہیں آتی ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مرضی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمیں کوئی شراب کے بارے میں واضح حکم دے۔ اور ان کے الفاظ ہیں اللہ بین لنا فی الخمر بیانا شافیاً۔ حضرت عمر دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی کافی اور شافی بیان نازل فرما دے۔ تو پھر حکم آیا تھا کہ ان دونوں میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، نقصان اس کا زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ اب جو بہت سے متقی صحابہ تھے انہوں نے فوراً شراب، چند تھے گنتی کے، شراب ترک کر دی کہ جس کا نقصان زیادہ ہے ہم اسے کیوں استعمال کریں، لیکن اکثر پیتے رہے کیونکہ حرام تو نہیں تھی نا۔ پھر نماز میں ایک صورت جب غلط پڑی گئی تو پھر حکم آ گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جب نشے کی حالت میں ہو، یہ تیسرا حکم آ گیا۔ اب اکثر صحابہ نے دن کی شراب ترک کر دی کیونکہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اثر ختم نہیں ہوتا تھا، اور نماز جب کھڑی ہوتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اعلان کر دو کہ جو مخمور ہے وہ نکل جائے، یعنی شراب پیے وہ جماعت سے نکل جائے۔ تو ظاہر ہے جو صحیح مان لا چکے تھے، بلکہ تب تو منافق بھی نماز میں شامل ہوتے تھے نا تاکہ ان کی منافقت ظاہر نہ ہو جائے۔ اب تو سارے پتہ نہیں آدھے سے زیادہ وہ منافق ہیں، نمازوں میں جاتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور نفاق سے بچا کے رکھے۔ تو پھر رات کی شراب ابھی جاری تھی، آہستہ آہستہ اللہ نے، چونکہ شراب ان کی گٹی میں اتنی پڑی ہوئی تھی، اگر اللہ تعالیٰ پہلا حکم دیتا ہے شراب حرام ہے تو اکثر لوگ شاید اسلام سے بد دل ہو جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ تو ان کی تربیت کی اللہ تعالیٰ نے، اس سے پتہ چلا کہ جو بھی بچے میں یا کسی میں بھی کوئی برائی آپ دیکھیں تو اگر آپ اسے ایک دفعہ منع کرتے ہیں، یا مجھ میں کوئی برائی تھے کہ مجھے ایک دفعہ کہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ بالکل باز آ جائے اس سے، تو انسانی فطرت یہ نہیں ہے، کچھ دیر لگتی ہے ہر بات پہ عمل کرنے کے لیے یا کسی بات کو چھوڑنے کے لیے۔ تو اب یہ جب عادت ہو گئی کہ دن کی شراب ترک کر دی تو رات کی صرف پیتے تھے، پھر تیسرا حکم آ گیا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچو۔ اس کے بعد جن کے منہوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی شراب، پیالہ لگا ہوا تھا، انہیں وہیں پہ الگ کر دیا، اور پھر پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے پاس مٹکے بڑے پڑے، ہم یہودیوں کو تحفہ تو دے دیں۔ آپ نے کہا جو چیز حرام ہے وہ تحفے میں نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے گلیوں میں ساری شراب بہا دی، یہ کہتے ہوئے انتہائنا انتہائنا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے دشمنی ڈال دے تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے، تو اب بھی بتاؤ باز آؤ گے کہ نہیں؟ تو وہ انتہائنا انتہائنا کہتے ہوئے وہ ساری شراب بہا دی۔ اس کے بعد روایات میں کہ 40 سال تک جو مدینہ میں بارش ہوتی تھی تو گلیوں سے شراب کی بو آتی تھی، اتنی زیادہ شراب بہا دی تھی۔ جس طرح پردے کے بارے میں نے کو بتایا تھا، پردے کا حکم آیا تو جو خواتین جب آیا نا کہ اے مومن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ جلباب اوڑھ لیا کرے، گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ اب وہ جہاں عورتیں تھیں وہ وہیں پہ کھڑی ہوں گی صحابیات، وہ کہتے ہم نے ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھانا، جن کے پاس نہیں تھی جلباب، ان کے اپنے بھائی کو یا میاں جو بھی ساتھ تھا، باپ تھا، اسے بھیجا بیٹے کو کہ جا کے جلباب لے کر پھر ہم یہاں سے قدم اٹھائیں گے، ایسا نہ ہو کہ اگلا قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں موت آ جائے۔ یعنی اتنا وہ ڈرتے تھے، اور ہم دھڑلے سے گناہ کیے جاتے ہیں، اللہ بڑا معاف کرنے والا۔ وہ تو صحابیات تھی جو اتنا عمل کرنے والی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا نمونہ بنائی ہوئی تھی، تو وہ اتنا ڈرتے تھے۔ اور سورۃ فرقان میں ہم آگے آپ کا تو پارہ گزر چکا، اس میں آپ نے پڑھا کہ جو یعنی زمین پہ چلتے ہیں آہستہ آواز سے، جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بھی نہیں ٹھہراتے، زنا بھی نہیں کرتے، پھر وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے آگے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، وہ چمٹ جانے والی چیز ہے۔ تو ہم نے یہ جو دیدہ دلیری سے گناہ کریں نا، ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم اتنا دیدہ دلیری نہ دکھایا کریں گناہ میں، جب اللہ نے حکم دے دیا تو اس سے بعد آ ہی جانا ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ کہ تم کامیابی حاصل کر لو گے،
اور اللہ رسول کا کہا مانو، اور اگر تم پھر گئے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں جب انہیں مجبور کیا جائے، جب انہیں زبردستی ایک چیز کھلا دی جائے پھر ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، جب کہ ان کے اندر تقوی ہے، یعنی ڈرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، پھر ڈرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، پھر ڈرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی جو ایمان پر مضبوط رہتے ہوئے اگر کسی حرام چیز کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے جب اسے مجبور کیا جائے۔ بغیر مجبوری کے اگر وہ استعمال کرتا ہے کہ اچھا میں کر کے معافی مانگ لوں گا، تو یہ بات اب میں شراب پی لوں بعد میں معافی مانگ لوں گا، یہ نہیں ہے۔ ہاں کہیں مجبور کر دیا گیا یا پھر بیماری کی وجہ سے اتنا مجبور ہو گیا کہ شراب کے سوا چارہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی شراب لے گا تو اس کی صحت بحال ہوگی، تب وہ لے سکتا ہے، ورنہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اب 26واں پارہ دیکھ لیں۔ دیتے ہیں باقی اس میں نشانی رکھا کرے جہاں سے لکھنا ہوا آپ نے۔ الحمدللہ 26واں پارہ ہے، سورۃ الفتح ہے ہماری، اور 11 آیات ہو گئی ہیں، یعنی 11 اور 12 آج پڑھنی ہے، 12 نمبر۔ بلکہ دیکھا نا، کوئی نشانی تو دیتی نہیں نا مجھے یہ رکھ کے۔ 16 آیات ہو گئی ہیں، 16 یعنی اور 17 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ لیس علی الاعمى، نہیں ہے کسی اندھے پر، حرجن کوئی گناہ، ولا اور نہ عارجی کسی لنگڑے پر، حرجن کوئی گناہ، کوئی گیا ولا علی المریض، اور نہ ہی کسی بیمار پر، حرجن کوئی گناہ، ومن یطع اللہ، اور جو کہا مانے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ و رسول اور اس کے رسول کا، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اس کو، جنات باغات میں، تجری چلتی ہوں گی، من تحتہا جس کے نیچے سے، انہار نہریں، من یتولی، اور جو پھر جائے، یعذبہ، عذاب دے گا اس کو، عذابا الیما، عذاب دردناک، لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق راضی ہوا اللہ تعالیٰ، عن المؤمنین، مومنوں سے، اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، تحت الشجرۃ، نیچے درخت کے، فعلم، پس اس نے جان لیا، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فانزل السکینۃ، پس اتارا سکون، علیہم، ان پر، واصابہم، اور بدلے میں دی ان کو، فتحً قریبا، فتح جلد، ومغانم کثیرۃ، اور مال غنیمت بہت زیادہ، یاخذونہا، وہ لیں گے اس کو، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عزیزاً حکیمہ، زبردست حکمت والا، وعدکم اللہ، وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے،
مغانم کثیرۃ، غنیمتوں کا بہت زیادہ، تاخذونہا تم لو گے اس کو، فجلا بس جلدی کر دی تمہارے لیے، حاضہ یہ، وکف ایدی الناس اور روک دیا ہاتھوں کو لوگوں کے، عنکم تم سے، وَلِتَکُونَ اور تاکہ ہو جائے، آیۃ نشانی، للمؤمنین مومنوں کے لیے، وَیہدیکم اور ہدایت دے تم کو، صراطا مستقیما راستے کی سیدھے، وَأُخْرَى اور دوسری، لم تقدروا نہیں تم قدرت رکھتے، علیہا جس پر، قد احاط اللہ بہ تحقیق گھیر لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر، وَلَوْ قَاتَلَکُم اور اگر لڑیں تم سے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لولوا الادبار البتہ وہ بھاگ جائیں گے پیٹھ پھیر کر، ثم پھر، لا نہیں، یجدون وہ پائیں گے، ولیاً کوئی دوست، لا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار، سنت اللہ اللاتی طریقہ اللہ تعالیٰ کا، اللاتی جو، قد خلت تحقیق گزر چکا، من قبل پہلے، فلن تجد اور ہرگز نہیں تو پائے گا، لسنت اللہ طریقے میں اللہ تعالیٰ کے، تبدیلا کوئی تبدیلی، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے، کفّ ایدیہم جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، وَأَیْدِیَکُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو، عنہم ان سے، بِبَاطِنِ مکہ تھا اندر مکہ کے، من بعد بعد اس کے، ان اظفرکم کہ اس نے غلبہ دیا تم کو، علیہم ان پر، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، بما تعملون اس کے ساتھ جو تم کرتے، بصیراً دیکھنے والا۔ اب پیچھے تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جب بدوی چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں تو ان سے کہو کہ اب تو تم نہیں جاؤ گے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ غزوہ خیبر کی جو مال غنیمت وہ صرف ان کو ملے گی جو صلح حدیبیہ کے لیے، جہاں جب عمرے کے لیے آئے تھے، یعنی باقیوں کو نہیں ملنا۔
تو وہ کہتے تھے کہ تم حسد کرتے ہو، تو کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں ان قریب بلایا جائے گا کسی جنگ کی طرف، تو اگر تم نے کہا مان لیا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا، کہ پہلے کی طرف پھر گئے تو پھر تم عذاب کے مستحق ہوگے۔ ہاں کسی اندھے اور لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ کسی مریض پر۔ جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ باغات میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہتی ہوں گی، جو پھر جائے اس کو عذاب دے گا دردناک عذاب۔ یعنی جو مجبور ہے اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کو جانتے ہیں۔ بعض ایسے مجبور بھی ہیں کہ آپ نے پڑھا کہ وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں کوئی سواری دیں، تو آپ کہتے ہیں میرے پاس تو سواری ہے ہی نہیں، تو ان کی آنکھیں غم کے مارے ڈبڈبا جاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم بھی شامل ہو سکیں۔ جو ایسے لوگ ہیں اگر وہ مطلب بیمار اور اندھا ہونے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے جذبے کو دیکھ کر ان کے جنت میں داخل کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوگا مومنوں سے جب وہ آپ سے بیعت کرے۔ پھر یہ اسی بیعت کی طرف اشارہ ہے جو حضرت عثمان کے لیے ہوئی تھی۔ درخت کے نیچے اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں ہے، اور اللہ نے اپنا سکون اتار دیا ان پر، اور بدلے میں انہیں فتح دی جلد۔ یعنی سخت انہیں غم تو تھا نا، حضرت عثمان کی شہادت کی خبر بھی سن لی، اور بدلہ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ خبر جھوٹی تھی، لیکن سب نے مل کے بیعت کر لی تھی اس پہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو جانتے، اس وجہ سے اللہ نے تمہیں جلدی فتح بھی دے دی، اور بہت سی مال غنیمتیں دی جن کو تم نے لے لیا۔ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے بہت سی مال غنیمتوں کا وعدہ کیا جس تم ان قریب لوگے، یعنی اس کے بعد تمہیں فتح ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ جو صلح حدیبیہ تھی یہ بہت بڑی فتح کی طرف اشارہ تھا، تو اللہ نے تمہارے لیے جلدی کر دیا، لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روکا تاکہ یہ ہو جائے نشانی مومنوں کے لیے، اور ہدایت دے تم کو سیدھے راستے کی۔ دوسری ایسی مال غنیمتیں جن کو تم ابھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ تم سے لڑتے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، یعنی کافر جو ہیں وہ آتے تو بڑے دندناتے ہیں، بڑی تعداد کے ساتھ ہیں، ان کے پاس سارا جنگی سامان بھی ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہ کمزور ہوتے ہیں۔ ایمان والے اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ایمان کی وجہ سے، تو پھر وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، پھر اپنی نہ دوست پائیں گے نہ مددگار پائیں گے، یعنی شکست کھا کے جائیں گے، اور پھر انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اور یہی اللہ کا طریقہ پہلے بھی گزر چکا ہے، تو اللہ کے طریقے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اور وہی ذات ہے جو تمہارے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں کو تم سے مکہ کے اندر روکا، بعد اس کے جب تم نے غلبہ پا لیا تھا ان پر۔ یعنی اگر تم اندھا دھند قتل شروع کر دیتے یہ سوچ کے کہ یہ کافر ہیں، یہ تو تمہیں کیا پتہ کہ ان میں سے کون ایمان لا چکا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی روک کے رکھا اور انہیں بھی روک کے رکھا، تاکہ لا علمی میں کہیں تم انجانے میں ایسے شخص کو قتل نہ کر دو جو ایمان لا چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے سارے کام ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہی ہوتی ہے، ہمیں وقتی طور پہ حکمت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہے اور ہر چیز کی حکمت کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہونے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔